پی ڈی ایم کل ملتان میں جلسہ کرے گی، جلسے کے فوراً بعد دودھ 36 روپے لیٹر ملے گا، کھانے پینے کی اشیاء بہت سستی ہو جائیں گی، آٹا چینی دال تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم مفت خرید رہے ہیں، گوشت 100 روپے بکرے کا، 80 روپے بڑے کا اور 60 روپے مرغی ملے گی کلو۔ اسی طرح ہمارا جتنا اسکولوں کا معاملہ ہے تو وہاں فیسیں اتنی کم ہو جائیں گی کہ یوں لگے گا ہم فیس بھر ہی نہیں رہے، علاج ہسپتال مفت کریں گے، دوائیاں مفت ملنے لگیں گی اور عوام خوشحالی کی معراج پہ ہوگی۔ یہ سب کچھ ہوگا یا سب کے سب وبا کا شکار ہو جائیں گے، سارے مریض بن کے وہاں سے نکلیں گے اور پورے پاکستان کو مریض بنائیں گے؟ اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دونوں کام نہیں ہونے، نہ ہی اتنی زیادہ خوشحالی اس سے آنی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا رسک لیا جائے، اور نہ ہی اتنا بڑا اس سے کوئی نقصان ہونا ہے کہ جس سے بہت زیادہ پریشان ہوا جائے، کیونکہ ہماری مارکیٹیں پہلے ہی سوشل ڈسٹینسنگ سے خالی ہیں، ہماری عوام نے پہلے ہی ماسک لگانے کو چھوڑا ہوا ہے، ہم لوگوں نے آپس میں بے تکلفی کو اتنا زیادہ فروغ دے رکھا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے جلسوں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارا ویسے ہی اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ اگر وبا پھیلنے کی ہوگی تو آندھی اور طوفان کی طرح پھیلے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ اس جلسے کو اتنا زیادہ موضوع بحث بنا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے عوام بیچاری پریشان ہو گئی۔ جہاں بیٹھو، جس سے بات کرو، مسجد جاؤ، مدرسے جاؤ، عوام میں بیٹھو، علماء میں بیٹھو، ہر جگہ یہی موضوع چل رہا ہے، ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یار اس سے جب کوئی فرق پڑنا نہیں ہے تو اس کو اتنا زیادہ موضوع بحث بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگوں کی سوچوں پہ اس قدر قابض ہو گیا یہ میڈیا کہ اس نے 24 گھنٹے کی زندگی اجیرن کر دی اس حوالے سے؟ بھائی یہ تین جماعتیں جو پی ڈی ایم کا اتحاد کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان تینوں جماعتوں کی سمتیں ایک ہے ہی نہیں، یہ تینوں جماعتیں نظریاتی طور پہ بالکل مختلف ہیں۔ ان تینوں جماعتوں کو ایک ساتھ رکھ کے کیسے بندہ سوچ سکتا ہے؟ دوسری طرف حکومت اتنی پراسرار ہے کہ سمجھ نہیں آتا، ایک دن لگتا ہے کہ انتہائی غلط ٹریک پہ چل رہی ہے، اگلے دن محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بہت اچھا ہو گیا، پھر اگلے دن لگتا ہے کہ یار بالکل بیڑا غرق ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے حکومت کے ساتھ۔ تو ایسی حالات میں جتنی جدوجہد ہو رہی ہے، عوام الناس کے لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے، ان فضول کے بحث و مباحثے میں لگنے کے بجائے اللہ سے خیر کی دعائیں کرے، اللہ سے خیر اور عافیت مانگے، اور جس شعبے کے اندر وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہے تو میڈیکل کی لائن میں، انجینئر ہے تو اپنی لائن میں، اپنی لائن کو دنیا کی بہترین لائن بنانے کی فکر اور کوشش کرے، ترقی اپنی لائن میں کرے اور خود ایسا بنے کہ جس سے لوگوں کی زندگی کو فائدہ ہو، اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو پوری قوم کو فائدہ ہو، پورے ملک کو فائدہ ہو۔ لیکن جب تک ہم اس سیاست دانوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور اپنی زندگیوں کو ان کے حوالے کرتے رہیں گے اور خود ان کا اعلی کار بنتے رہیں گے تو یہ اپنے معاملات کو سیدھا کرتے رہیں گے اور میں اور آپ ایسے ہی خوار ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ اس فضول کی بحث سے باہر آ جاؤ اور اللہ کے لیے، خدا کے واسطے اب اپنی ذاتی ترقی، اپنی معاشرتی ترقی اور اپنے آس پاس رہنے والوں کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کی طرف قدم بڑھاؤ، اللہ سے خیر اور عافیت مانگو اور دعا کرو کہ اللہ پاک ہماری زندگیوں کو سدھار دے تاکہ ہمارے حکمران بھی ایسے آ سکے کہ جو سدھر کے کام کرنے والے بنے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔